السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک سیکھنے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 6 کنٹینیو تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں تختی نمبر 6 کا، سبق نمبر 6 کا دوسرا پارٹ ہم انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم نے سبق اپنا یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر ہم پہلے نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ ہم نے تنوین یہ حرکات کے بارے میں پڑھا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ ہم نے حرکات کا طریقہ بتایا گیا کہ حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کا خاص خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، اور 3 حرفی کلمہ ہو تو اسے ہم رواں میں کس طرح پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ جو ہیں ان کا لحاظ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا۔ آگے ہم انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو زبر دن، احدن۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے سیکھا تھا کہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ جب کوئی الف آ جاتا ہے تو اسے نہیں پڑھا جاتا۔ دال آ جائے، دال کے ساتھ اکثر یا لکھا ہوتا ہے، اسے بھی نہیں پڑھتے۔ تو الف کو جو 2 زبر کی تنوین کے ساتھ ہوتی ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اور دال کے ساتھ بعض اوقات یا کو لکھا جاتا ہے، واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے را کے بعد، تو انہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ان کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ان پر کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ احدن، میم زبر ما، را زبر را، مر، ضاد 2 زبر ضن، مرضن، عین زبر ع، میم زبر م، عم، لام 2 زبر لن، عملن، ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن، 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 طا پیش طو، واو 2 زبر ون، طون، طون، طون۔ یاد رکھیے کہ حروف مستعلیہ میں سے طا ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہ ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور حروف قریب الصوت میں جو طا ہے بامقابلہ دوسروں حرفوں کے یعنی 6 حروف جو اور ہیں یہ ان کے مقابلے میں زیادہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ طون، تو اس کی ادائیگی کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے قاف پیش قو، را 2 زبر رن، قورن۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مخارج کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ یونیک ویورز بھی آتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، وہ جب سنتے ہیں کہ یہ کیسے ادا ہو رہا ہے، کہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ جو انشاءاللہ ہم پراپر طریقے سے پہلی سبق سے فرسٹ چیپٹر سے ہی لے کے آ رہے ہیں، تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جو نئے آتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ ہم لے کے چلیں گے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے والا 4تھا سبق، تیسرا سبق، دوسرا اور پہلا، آپ اسے بھی سماعت کر لیجیے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، اور آپ دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے۔ آپ کو بآسانی یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کون سے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو ہم ان کے مخارج کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، تو زیادہ تو نہیں تو 1 لائن انشاءاللہ ہم اپنی روٹین کے تحت 1 لائن کے مخارج کا انشاءاللہ روزانہ خیال رکھیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے میم۔ میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ یہ جو ہمارے دونوں دانت ہیں اوپر والے نیچے والے حروف یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی،
یہ دو اوپر والے دانت جو ہیں ہمارے، ان کو بولتے ہیں ثنایا علیہ، اور نیچے والوں کے سامنے جو ہیں ان کو بولتے ہیں ثنایا سفلی۔ ان دونوں کو ہم نے پہلے ملا لینا ہے، اس کے بعد زبان کی نوک کو ہم نے ان دونوں کے درمیان لگا کر ادا کرنا ہے، یعنی ہمارے اوپر والے دانت اور نیچے والے جو دانت ہیں ان دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے سین کو زا کو ادا کیا جاتا ہے۔ سین، صاد اور زا یہ حروف صفیریہ میں سے، اور حروف صفیریہ کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا۔ دال حروف نطعیہ میں سے ہے، تا، دال، طا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی اوپر کے جو ہمارے دانت ہیں ہم نے زبان کی نوک کو وہاں پر لگا کر تھوڑا سا ہلکا سا زور دے کے ادا کرنا ہوتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ سا حروف لثویہ میں سے ہے، سا، زال اور ضا، یہ تینوں جو ہیں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ادا ہونے کا مخرج یعنی ان تینوں کا ایک ہی ہے، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرہ یا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ سین کا مخرج میں نے آپ کو ابھی عرض کیا۔ خا، خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، طا، تا، طا، دال، یہ حروف نطعیہ میں سے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا، دال پیچھے گزرا ہے، دال، طا اور تا یہ حروف نطعیہ میں سے ہیں۔ ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کی نوک کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگا کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ضا یہ حروف لثویہ میں سے، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، ضا، سا اور زال یہ تینوں ایک ہی مخرج ہوتا ہے، ان کو ادا کرنے کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے۔ لام یہ زبان کا سرہ یا کنارہ اور داہک سے ثنایا تک کے یہ مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ فا، فا اوپر کے دانت کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصے سا، اوپر کے جو ہمارے دانت ہیں ان کے کناروں کو ہم نے نچلے ہونٹوں کے تر حصے پر لگانا ہے، نچلے جو ہمارا ہونٹ ہے نچلا اس کے تر حصے پر ہم نے لگا کر اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ، حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تا، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، دال، طا اور تا ان کا مخرج ایک ہے۔ عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور نون جو ہے یہ زبان کا سرہ یا کنارہ اور انیاب سے، یعنی جو ہمارے نوکیلے دانت ہیں انیاب سے ثنایا علیہ تک کے یہ دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور قاف یہ زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی ہم اسے پڑھتے ہیں۔ میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسدن، سا زبر سا، میم زبر ما، سما، نون دو زیر نن، ثمنن، سین زبر سا، خا زبر خا، سخا، طا دو زیر طن، سخطن، ضا پیش ضو، لام زبر لا، غلا، غلا، لام دو زیر لن، غلل، فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فئہ، تا دو زیر تن، فئتن، عین پیش عو، نون پیش نو، عنو، قاف دو زیر قن، عنقن۔ آگے رواں سے پڑھتے ہیں۔ نفرن، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین، ضاد ان کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ صمدن، غضب، 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 لعب، اذن، اذن، کتب۔ آگے درجتن، قردتن، علقتن، سفرتن، شجرتن، قطرتن۔ ایک کلمے کے ہجے بھی کر لیتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ 4 حرفی کلمہ جو ہوتا ہے اس کے ہجے کس طرح کرتے ہیں۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، را زبر را، قطرا، تا دو پیش تن، قطرتن۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر
6 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 7 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔